نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. گزشتہ خطبات میں مسلسل سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوتی رہی. اور حقیقت یہ ہے یہ عنوان ایسا عنوان ہے کہ جس کے اندر پورا دین اور پوری شریعت آ جاتی ہے. کیونکہ سارے کا سارا دین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سارا دین. جس طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے ام المومنین ارشاد فرمائیے نبی پاک کا اخلاق کیا ہے؟ حضرت کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا. تو سیدہ کائنات نے بڑا جامع اور بڑا ٹھوس جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے سائل قرآن پر سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کے خلق کا نام، سارا قرآن اخلاق نبوی کا نام. حقیقت یہ ہے کہ ساری کی ساری سیرت دین ہے اور سارے کے سارے دین کا نام سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ایک بات کہ جس کی طرف میں بار بار توجہ دلاتا رہا ہوں، آج ابتداءً پھر اس بات کو ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ بھائیوں، سیرت گوئی سے حق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی،
سیرت سازی ہے کہ بعثت نبوی کے تقاضوں کی روشنی میں اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے عقائد، غرض کے اپنی پوری زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اگر سیرت گوئی تو ہوئی لیکن سیرت سازی کی طرف توجہ نہ دی گئی تو یہ سیرت گوئی ہمارے لیے قطعاً غیر مفید ہے، اس لیے کہ تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس تذکرے کی روشنی میں اپنی اصلاح کی جائے، اپنی زندگیوں کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنے اعتقادات کو، اپنی عبادات کو، غرض کے اپنی ساری زندگی کو سنوارا جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں بڑی سادگی کے ساتھ لیکن بڑی ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ، بڑی خیر خواہی کے ساتھ اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی معرفت، اللہ کے ساتھ تعلق کا سبق دیا، اللہ کی شان، اس کے مقام اور اس کی عظمت کے حقیقی مفاہیم سے لوگوں کو آگاہ کیا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کے جذبے کو معزز کیا، اللہ کی محبت کا، تعلق باللہ کا ان کو سبق اور درس دیا اور کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، آخرت کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی عدالت کا احساس اپنے اندر پیدا کرو، آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ کہ میں اللہ کا مبعوث کردہ رسول ہوں، نبی ہوں، اور تمہیں تمہاری نجات کی طرف خیر خواہی کے ساتھ بلانے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے اس کائنات میں بھیجا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس مصلح اعظم نے، اس حقیقی خیر خواہ نے انسانیت کی خیر خواہی کا حق ادا کیا اور ان کو جنت کا راستہ بتلایا، ان کے کردار کو سنوارا اور ان کی اس طرح سیرت سازی کی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کو پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے مثال اور نمونہ بنا کر پیش کیا۔ کہیں فرمایا اگر تم ایمان لاتے ہو تو رسول اللہ کے تربیت یافتہ لوگوں کے ایمان کو معیار بناؤ اور اس طرح ایمان لاؤ۔ کہیں اللہ نے فرمایا اگر تم رب کی رضا کے طلبگار ہو تو نبی اکرم کے تربیت یافتہ لوگوں نے جس طرح اپنے رب کی رضا کو حاصل کیا، تم بھی اسی راستے پہ اسی انداز سے چل کر اللہ کی رضا، اللہ کا تقرب اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے۔ آپ نے بڑی مشکلات اٹھا کر، بڑی پریشانیاں برداشت کر کے، انتہائی مخدوش اور ناگفتہ حالات کے اندر بھی بندگان خدا کی حقیقی خیر خواہی کی تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ دن کو بھی، رات کو بھی، دن کو میدان میں نکل کر، گلیوں اور کوچوں میں گھوم پھر کر، مختلف قصبوں، قریوں اور بستیوں میں جا کر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور رات کو مصلی پہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کی ہدایت کی، ان لوگوں کی نجات کی اور نار جہنم سے آزادی کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے پاک پیغمبر اسی وقت انسانیت کی ہمدردی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے کہ اللہ رب العالمین کو بھی کہنا پڑا کہ اے محبوب، آپ ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک یہ شان اور یہ آپ کے اندر جذبات ہم نے پیدا کیے، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے مشفق
مجلس اور محفل میں بیٹھا کرتے، آپ کے پاس اہل کتاب کے، یہود کے اور دیگر لوگوں کے بچے بھی آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیا ہوتی؟ سراپا شفقت ہوا کرتی۔ امام کائنات کی مجلس اخلاق کا وہ گہوارہ ہوا کرتی کہ جہاں جو بھی آتا فیض سے اور لطف و کرم سے جھولیاں بھر بھر کے جایا کرتا۔ اللہ کے حبیب کے فیض اور لطف و کرم سے کوئی بھی محروم نہیں رہا کرتا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ 9-10 سال تک مسلسل امام کائنات کی خدمت اقدس میں حاضر رہے، اور اللہ نے اس مرد جلیل کو یہ رتبہ، یہ شرف، یہ سعادت عطا فرمائی کہ مصطفیٰ کریم کی جلوتوں کے بھی ساتھی، خلوتوں کے بھی ساتھی، لیل و نہار کے خادم، دن اور رات میں ہم سفر رہنے والے، قدم قدم پہ رحمت کائنات کے لطف و کرم سے فیض یاب ہونے والے، حضرت کی مجالس میں بیٹھنے والے، نبی اکرم کی سیرت کے جیتے جاگتے گواہ، روشن ترین حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جس انداز سے سیرت کو بیان کرتے ہیں، جس انداز سے مصطفیٰ کریم کے حالات بیان کرتے ہیں، جس انداز سے نبی رحمت کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، گفتار و رفتار، لباس، جوتے، پگڑی، معاملات، غسل، وضو، نماز، روزہ، عبادت، زکوٰۃ، غرض کے سب کچھ اللہ کے رسول کے ایک ایک انداز کو، ایک ایک ادا کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں 10 سال تک میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہا، میرے پاک پیغمبر نے کبھی بھی نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے چھڑکا، نہ یہ کہا کہ انس ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ خادموں پر، چھوٹوں پر اور خدمت کاروں پر کبھی نہ کبھی کسی غلطی کی وجہ سے غصہ آ ہی جایا کرتا ہے، لیکن سیدنا انس فرماتے ہیں کہ مجھے 10 سال میں ایک بار بھی یاد نہیں کہ میرے آقا نے مجھے کبھی ڈانٹا ہو، چھڑکا ہو۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا مجھے کسی کام کے لیے بھیجا جاتا، انس جاؤ فلاں کام کے لیے، میں جاتا، میں راستے میں کہیں رک جاتا، کسی کی بات سننے لگ جاتا، کسی کے پاس کھڑا ہو جاتا، کسی سے بات کرنے لگ جاتا۔ میرے پاک نبی میرا انتظار کرتے رہتے، اور جب انتظار کر کر کے تھک جاتے تو میرے تعاقب میں میرے پیچھے آتے، مجھے راستے میں کھڑا ہوتے ہوئے دیکھتے اور صرف اتنا کہتے، انس ابھی تک یہی ہو؟ میں نے کہاں بھیجا ہے؟ پیارے یہیں کھڑے ہو۔ اس سے بڑھ کر میرے نبی نے کبھی مجھے کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ کر رہا تھا کہ اس مجلس میں ہر کوئی آتا اور حسب استطاعت، حسب استعداد، حسب توفیق نبی رحمت کے فیضان کرم سے اپنی جھولیاں بھر کر کے جاتا۔ اسی مجلس میں یہودیوں کے بعض بچے بھی حاضر ہو جایا کرتے۔ ایک بار یہود کا ایک بچہ جو کہ عموماً کبھی نہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی محفل میں آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، کئی دن گزرے وہ بچہ نظر نہ آیا، حضرت کو وہ بچہ نظر نہ آیا، دکھائی نہ دیا۔ رحمت للعالمین نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ وہ یہودیوں کا بچہ کئی دن سے میں اسے دیکھ نہیں پا رہا، وہ کہاں ہے؟ صحابہ کہتے یا حضرت ابھی ہم پتہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں رحمت للعالمین کی ذات، کہاں کائنات کا سردار، کہاں اللہ کا محبوب، اور کہاں یہود کا ایک چھوٹا سا بچہ۔ فرمایا پتہ کرو، پتہ کروایا گیا، جواب ملا یا حضرت وہ بچہ کئی دنوں سے بیمار ہے، کئی دنوں سے بخار کی شدتوں اور حدتوں میں گرفتار ہے، اس لیے وہ حاضر نہیں ہو سکا۔ امام کائنات نے فرمایا چلو آؤ اس بچے کی تباہ پرسی کرتے ہیں، اس بچے کی تباہ
سکتا. فرمایا چلو اس بچے کی تیمارداری کرتے ہیں. نبی کا نام لینے والوں, نبی کی امت سے تعلق کا دعویٰ کرنے والوں, نبی کی سیرت, صورت اور اخلاق و کردار کا تذکرہ کرنے والوں, میں اور آپ سب مسلمان, ہمیں ذرا اس مقام پہ ایک لمحہ رک کر سوچنا چاہیے کہ ہمارا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس معاملے میں کیا طرز عمل ہوتا ہے. ہمیں کیا کوئی مرے یا جیے, کوئی بیمار ہے یا پریشان ہے, ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. ہمارے سوشل تعلقات, ہمارے اخلاق کا معیار, ہماری سنت کی ادائیگی اور ثواب کا حصول بھی اپنے مفادات کے تابع ہوتا ہے. جن لوگوں سے کچھ تعلق, کوئی فائدہ, کوئی مفاد یا کھاتے پیتے ہوں یا ان کے ساتھ ہم لگ کر اور کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہوں, ان کے لیے تو ہم مائل پر کرم ہو جاتے ہیں. لیکن عام لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ انتہائی سنگ دلانہ ہوتا ہے. یاد رکھیں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام مسلمانوں پر ایک دوسرے کے حقوق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو دوسرے مسلمان کا اس پر حق ہے کہ وہ جا کر اس کی تباہ پرسی کرے, اس کی تیمارداری کرے, اس کے پاس جا کر اس کے لیے دعائے شفا. یہ حق ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان صبح کسی مسلمان کی تباہ پرسی کے لیے جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے گیا تباہ پرسی کی, فرمایا وہ تباہ پرسی کر کے رخصت ہوتا ہے. آسمانوں کے فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو عافیت اور صحت و تندرستی عطا فرما, اس لیے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کی خبر گیری کی. فرمایا اگر شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے حق میں اسی طرح دعا گو رہتے ہیں. یاد رکھیے یہ حق مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے. کاش کہ ہم صورت, سیرت, کردار, معاملات, اخلاق, میلاد, تعلق, محبت, عشق, الفت, ان سب چیزوں کے دعوے کرتے ہیں, لیکن ہماری زندگیاں امام کائنات کی تعلیم کے قطعاً برعکس ہیں. شان والا پیغمبر یہود کے بچے کی بیماری کا سنتا ہے تو خود چل کر اس کے گھر چلاتے, اس کے گھر جاتے ہیں. بچہ بیمار ہے, بخار سے تڑپ رہا ہے, بخار کی شدت اور حدتوں نے اسے نڈھال کر رکھا ہے. باپ بھی پاس ہے. میرے آقا مولا رحمت مجسم, رحمت للعالمین, ورفعنا لک ذکرک کا مصداق, شان والا پیغمبر پاس بیٹھ جاتا ہے اور اپنا دست مبارک بچے کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. بچے کے سر پہ اپنا سر رکھا, تسلی دی, تشفی دی, لیکن رحمت للعالمین نے بھاپا کہ بچے کی حالت خطرناک حد تک بگڑ چکی ہے. آپ نے فرمایا اے بچے, اے بیٹا, قل لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھا. بچے نے کلمہ نہ پڑھا, خاموش رہا, نگاہیں پھیر کر مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ نگاہیں پھیر کر اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ابا سنا ہے محمد کریم کیا فرماتے ہیں, یہ مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں. ابا دل تو چاہتا ہے کلمہ پڑھوں, یہ نگاہیں باپ سے سوال کر رہی تھی. ابا دل تو چاہتا ہے کلمہ پڑھوں, لیکن آپ کے ڈر کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھ رہا کہ کہیں حضرت چلے جائے اور بعد میں آپ ناراض نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابا سنا ہے میرے پیر و مرشد مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں, کلمہ پڑھوں یا نہ؟ باپ نے کہا اتے ابل قاسم, اتے ابل قاسم,
وسط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی ہے خاتمہ بالخیر، یہی ہے اچھے انداز سے دنیا سے رخصتی۔ درد دل سے دعا کیا کرو، خلوتوں اور جنتوں میں دن اور رات، صبح اور شام، ہر سانس سے یہ دعا کیا کرو کہ اے بار الہ، اپنی رحمت سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور خاتمہ بہتر فرما۔ حسن خاتمہ کی دعا اللہ سے کیا کرو، حسن خاتمہ کی التجائے اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو۔ بچہ فوت ہو گیا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی وفات کے بعد جب گھر سے باہر آئے نا، صحابہ کہتے ہیں رحمت للعالمین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور زبان سے فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے یہود کے اس بچے کو مرتے وقت کلمہ اور ہدایت، توحید اور رسالت کی نعمت عطا فرمائی اور اسے نارے جہنم سے بچا دیا۔ الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے اس بچے کو نارے جہنم سے بچا دیا۔ دوستو، یہ امام کائنات کی شفقت، یہ رافت، یہ رحمت، یہ مہربانی، یہ الفت، یہ کرم، یہ عنایت کہ وہ یہی کوشش کرتے تھے کہ میرے امتی، اللہ کے بندے، آدم کے بیٹے، انسانیت ساری کی ساری رائے حق پر آ جائے، رائے ہدایت پر آ جائے، رائے نجات پر آ جائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی حقدار بن جائے۔ ساری زندگی اسی طرف، اسی کوشش، اسی جستجو اور اسی تگ و دو کے اندر بسر ہوتی ہے اور صرف ہوتی ہے، یہاں تک کہ دیکھ کے وقت حالت یہ ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں ایک کلمہ ایسا بتاتا جو تمہیں فلاح اور کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ پیش کیا، سارا جہان مخالف ہو گیا، دشمن ہو گیا، خون کا پیاسا ہو گیا، کہیں سے پتھر برس رہے ہیں، کہیں سے گندگی پھینکی جا رہی ہے، کہیں راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کہیں پیٹھ پر اوجری ڈالی جا رہی ہے، کہیں غلاظت کے ڈھیر اوپر اڑھیلے جا رہے ہیں۔ کسی طرف سے آواز آتی ہے اس کی بات نہ سنو، یہ دیوانہ ہے، یہ مجذوب ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، قسم قسم کی باتیں۔ لیکن اس کے باوجود رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور رو رو کر یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میری امت میں تیرے ہی بندے ہیں نا، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو عذاب کرے تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے معاف کر دے تو تو غفور الرحیم ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو غالب زبردست اور حکیم ہے، تجھ سے کون پاس پوچھ کرنے والا ہے کہ اللہ ان کو کیوں معاف کیا، کیوں چھوڑ دیا، کیوں ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اے اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو ان کو معاف کر دے، تو ان کو معاف کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بار امام کائنات اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی اور آپ کا سینہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، جائے سجدہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، جا کر میرے مصطفیٰ سے پوچھو ما یبکی کا یا محمد، اے محمد آپ کو کس چیز نے رلایا، آپ اس قدر کیوں روئے، کیوں اس قدر آنسو بہائے، کس لیے بہائے؟ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، امتیوں ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے،
العزت میں پیش کیا۔ اللہ نے پھر جبریل کو بھیجا، کہا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کو کہہ دو کہ اے محبوب اپنے آنسو پوچھ لیجئے، رونا ختم کر دیجئے، جس کے لیے آپ رو رہے ہیں نا یقیناً سننزیک فی امتک یوم القیامہ ولا نسوک۔ اے محبوب ہم آپ کو قیامت کے دن جب آپ امت کو ساتھ لے کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہم آپ کو امت کے بارے راضی کر کے جنت میں بھیجیں گے، آپ کو ناراض نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس قدر شفیق پیغمبر، اس قدر حلیم پیغمبر، اس قدر مہربان پیغمبر، اور اس پیغمبر کی یہ کوششیں، یہ محنتیں اور یہ دل سوزی، یہ دردمندی، یہ اخلاص، یہ ایثار، یہ ہمدردی ہی تھی کہ اس پیغمبر کی دعوت میں، اس کی زبان میں، اس کی گفتگو میں، اس کے پیغام حق میں رب کبریا نے تاثیر پیدا فرمائی۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت بے شمار انسان 1400 برس سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہ انسانیت اس تعلیم کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرتی رہے گی، اور یہ اسی اخلاص کا، اسی ایثار کا، اسی دل سوزی کا اور اسی درد مندی کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت یافتہ صحابہ اور صحابیات کی ایک ایسی کھیپ پیدا فرمائی۔ اور تعلیم کس انداز، باتیں کیا ہے، کبھی اس بات پر غور کریں کہ وہ کون سی تعلیم، کون سا انداز، جس انداز اور جس تعلیم کے ساتھ امام کائنات نے انسانیت کی کردار سازی فرمائی۔ ایک بار کچھ عورتیں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتی ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئی، ہم بیعت کے لیے آئی، آپ ہم سے بیعت لیں، اسلام و ایمان کی بیعت لیں۔ اور انہوں نے یہ فائق ظاہر کی کہ یا رسول اللہ، جس طرح آپ مردوں سے بیعت لیتے ہیں اسی طرح آپ ہم سے بیعت لیں۔ امام کائنات نے فرمایا، صحابیات اس طرح نہیں ہوگا، مردوں کی بیعت تو یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر میں ان سے آب و پیمان لیتا کہ یہ کام کرنا اور یہ نہیں کرنا، یہ فرائض ہے، یہ احکام ہے، یہ حدود ہے، یہ قیود ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام، میں ان کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر پابند کرتا۔ لیکن محمد اللہ کا رسول کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی ساری امت کا روحانی باپ ہوتا ہے اور امت نبی کی روحانی اولاد ہوتی ہے، لیکن نبی پاک نے اپنے طرز عمل سے، اپنے کردار سے یہ تعلیم دی کہ لوگوں، مجھ سے پاک کوئی نہیں ہو سکتا۔ کئی آئیں گے نا، وہ کہیں گے کہ آؤ جی ہم مریدوں سے بھی بیعت لیتے، ہم مریدنیوں سے بھی بیعت لیتے، مرد بھی بیعت کے لیے، عورتیں بھی بیعت کے لیے، آئیں ہم بیعت لیں۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، اور جب کہا جائے اللہ کے بندو ایسے نہ کرو، کچھ بھی ہے، پیر ہے، مرشد ہے، ولی ہے، لیکن ہے غیر محرم، کسی عورت کو غیر محرم مرد کے سامنے نہیں جانا چاہیے، چاہے جائے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ جواب یہ دیتے ہیں کہ جی آپ یوں ہی باتیں کرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے فرشتہ صفت ہیں، بڑے تقدس کے مجسمے ہیں، آپ کو کیا پتا، آپ یوں ہی کہتے ہیں، نہیں وہ بڑے نیک ہیں۔ اب نیکی کا پتہ تب چلتا ہے جب دوسرے دن
ایسے واقعات ہوتے ہیں پیچھے پتا چلتا ہے فرشتہ صفت کی، فرشتہ صفتی کا اور اس کی نیک خصلتوں کا۔ اب کہتے ہیں وہابی تھے برے لیکن کہتے سچ۔ دوستو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ کائنات کے لوگوں مجھ سے نیک اور پاک کوئی نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑھ کر باحیا کوئی نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑھ کر مقدس اور محترم عفت و طہارت کا پیکر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب میں امت کا روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی امت کی عورتوں کا ہاتھ میں لینا پسند نہیں کرتا تو کسی نام نہاد پیر کو، کسی مرشد کو، کسی ولی کو، کسی فصلی بٹیرے کو، کسی ایمان اور عزت کے لٹیرے اور ڈاکو کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ امت کے مسلمان عورتوں، بیٹیوں اور بہنوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بایعت لیتا پھرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں میں تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بایعت نہیں لیتا، یاد رکھ پھر کیا کریں؟ فرمایا پردہ لگا دو۔ پردہ لگا دیا گیا۔ فرمایا میں واز کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، تمہیں درس دیتا ہوں، پردے میں بیٹھ کر دین سنو، تبلیغ سنو، واز سنو، میری باتیں سنو، ان کے پلے میں، ان کو پلے میں بات، ان پر عمل کرو۔ باقی رہا ہاتھوں میں ہاتھ دینا، یہ جائز ہے۔ ہاں آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا، فرمایا لے جاؤ پانی کے اس پیالے کو عورتوں کی جماعت میں، اور وہ بھی اس پیالے میں ہاتھ ڈالے، بس پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا یہی محمد کی بایعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بایعت کیا ہے؟ ہمارے ہاں بایعت کیا ہے کہ جی تو فلاں سرکار کی اب مرید بن گئی، فلاں دربار کے ساتھ تعلق، فلاں تیرا پیر، تو اس کا مرید، جی ٹھیک ہے، اب اس مرشد کے سوا اور کوئی مرشد نہیں پکڑنا، اب فکر نہ کر، تیرا مرشد کامل ہے، تجھے بچائے گا، تجھے چھڑائے گا، تیرے کام آئے گا، تجھے جہنم سے بچائے گا، بلے صراط پہ بچائے گا۔ تیرا کام، یہ پیر کا کام ہے، یہ پیر کی ڈیوٹی ہے، یہ مرشد کی ذمہ داری۔ تیری ذمہ داری کیا ہے؟ فصل پر مرشد کا حصہ پہنچنا چاہیے، جانوروں میں سے پیر و مرشد کا حصہ ملنا چاہیے۔ گویا یہ حصے بکرے تقسیم کرتے ہیں، اس کے بدلے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں، اور سال کے بعد یہ آئے، چکر لگایا، بایعت اور پیری مریدی کی تجدید کی، اور جاتے ہوئے یہ سبق پڑھا کے گئے کہ خیال کرنا، وہابیوں کی بات نہ سننا، وہابیوں سے بچ کر رہنا۔ مرید کہتا ہے پیر صاحب وہابی تو قرآن سناتے ہیں، سنت نبی کی بات کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ سنو۔ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا ہے نا، یہی تو بات ہے، شریعت اور ہوتی ہے، طریقت اور ہوتی ہے، ہم صاحب طریقت ہیں، وہ صاحب شریعت ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں صاحب شریعت تو کہا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں یاد رکھو، جو طریقت شریعت کے راستے سے ہٹ کر ہو، جو طریقت شریعت سے باہر ہو، جو طریقت شریعت سے ٹکراتی ہو، جو طریقت شریعت سے انحراف کا درس دیتی ہو، وہ طریقت نہیں ہے، وہ شیطان کا سنہری جال ہے، جس جال کے اندر امت کو شیطان کے یہ چیلے پھنسا کر دنیا اور آخرت میں ان کو رسوا کرتے ہیں۔ یہ ان کی بایعت، اور نبی پاک نے بایعت جو امام کائنات نے جو بایعت کی وہ کس بات کی تھی؟ کس بات کی تھی؟ کبھی جولی پھیلائی کہ مجھے کچھ دے دو، میری بچیاں فاتح میں ہیں، مریدوں مجھے کچھ دے دو، میرے چولہے میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی، مجھے کچھ حصہ دے دو۔ نہیں،
باعث عورتوں کی رسول اکرم سے پردے کے پیچھے ہوتی، اور باعث کیا ہے؟ فرمایا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومنات عورتیں، جب ایماندار عورتیں آئیں نا، کس لیے آئیں؟ یبایعنک، آپ سے بایعت کے لیے آئیں۔ تو عورتوں کو کیا بات بتلانی ہے؟ اس بات پر بایعت دینی ہے۔ یہ بایعت ہو رہی ہے امت محمدیہ کی مومنات اپنے آقا مولا کے ساتھ۔ رسول اکرم عورتوں کی جماعت کو سبق اور درس کیا دیتے؟ اے عورتوں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر بایعت کا پہلا نقطہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرے۔ یہ عورتوں کے لیے پہلا حکم کہ اے عورتوں کی جماعت، اے مسلمان اور مومنات عورتوں، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا۔ ایک بات، ولا یسرقن، اے عورتوں چوری نہیں کر رہی۔ اللہ نے بھی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ مرد بھی مبتلا شرک ہوتے ہیں، لیکن مردوں سے زیادہ عورتوں میں ایمان اعتقاد کی عموماً کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مردوں کو بھی گھسیٹ کر شرک کی طرف۔ اگر کوئی مرد مواہد ہے، کسی پریشانی میں ہو، اب عورتیں گھروں میں پھرتی ہیں، کہتی ہے تیرا بندہ بیمار ہے، تیرا شوہر بیمار ہے، اتنا عرصہ علاج کراتے رہا، فرق نہیں پڑا۔ فلاں پیر صاحب ہے، مولوی صاحب فلاں مسجد کے اجرے میں رہتے، بڑا اچھا تویز دیتے، وہ تویز لاؤ، گھول کر پلاؤ، بازو سے باندھو، 2 دنوں میں شفا ہو جائے۔ بچہ بیمار ہے، فلاں دربار پہ جاؤ، چڑھاوا ٹھیک ہو جائے۔ اولاد نہیں ہوتی، اب یہ کئی ایسی مبلغات پھرتی رہتی، ایسی تبلیغ کرنے والی گھروں گھروں میں۔ اب وہ عورت آہستہ آہستہ مواعظ کرانے کی بھی ہو کر مائل ہو جاتی، مائل ہو جاتی۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے، مواعظ کرانا۔ ہاں ہاں، ہم میں سے بھی کئی ایسے گھرانوں کی عورتیں ہیں کہ جو مختلف درباروں اور خانقاہوں پہ جا کر تویز لے کر آتی، مشرکوں سے تعویذ لے کر آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کیا ہے، اب مشرک بھی ہو، شرک پر مبنی تعویذ بھی دے۔ اب وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ اس تعویذ کو اپنی ران سے باندھنا، اب ران سے تک، اب عورت کی ران اور تعویذ، وہ کیسا تعویذ ہے، وہ کیسا تعویذ کہ جو پھیلایا بھی نجاست کے قریب جاتا۔ پھر کئی بہنیں، کوئی بودن سائی ہے، بودن سائی ہے، بودن سائی، وہ تویز دیتے ہیں ناف کے نیچے، ناف کے نیچے۔ اب یہ مواعظ گھرانوں کا تعلق، مواعظ گھرانوں دیکھا گیا دوسرے اندھیرے میں آتا، اسے کیا پتا کہ بیوی نے پیچھے کیا کیا۔ اگر پتا چل بھی جائے
کیسے نہ کرو، ایسے کرو، فلاں کے پاس آ جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، طویل ہی دیتے ہیں۔ یہاں سے شرک پیدا ہو، عورتوں سے شرک پیدا ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے نا، بڑے طویل عرصے تک بیمار رہے، صاحب فراش سے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ایک بات کان کھول کے سن لو اچھی طرح، دنیا کی ہر گئی ہوئی نعمت مل سکتی ہے، لیکن عقیدہ توحید وہ نعمت ہے کہ ایک بار زائل ہو جائے پھر کبھی نہیں ملتی، ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ بعض دفعہ ایک مکھی وہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ چار طرف سے ڈاکو اور لٹیرے آپ کے عقیدوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو عقیدے کی نعمت کی ساتھ کی کوئی نعمت نہیں۔ عقیدہ صحیح تو بندہ جنت کا حقدار، عقیدے میں خلل سارے عمل برباد، اور وہ شخص جہنم کا بالن اور ایندھن ہے۔ اس لیے عقیدے کا خیال کرے۔ دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، عقیدے کی نعمت نہیں ملتی۔ حضرت ایوب بیمار ہوئے، بیماری لمبی ہو گئی، اللہ نے دی ہوئی نعمتیں چھین لی، حتیٰ کہ حضرت ایوب تنہا، ایک بیوی ساتھ ہے، جسم میں کیڑے پڑ گئے، معذور ہو گئے، لیکن زبان سے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ ایک دن شیطان انسانی روپ میں آیا اور کہا کہ بی بی تیرا شوہر بیمار ہے، اس کو کہو فلاں خانقاہ پہ بڑا ایک پہنچا ہوا ولی ہے، بس وہاں جا کر چڑھاوا چڑھائے اور اس سے کہے کہ مجھے ٹھیک کر دو، تجھے ٹھیک کر دے گا۔ بی بی سمجھ نہ سکی کہ شیطان تھا، آ کے شوہر کو کہنے لگی ایک مجھے اللہ وعدہ ملا ہے، ایک بزرگ ملا ہے، بڑا پہنچا ہوا لگتا ہے۔ پہنچا ہوا کئی پہنچے ہوئے، پہنچے ہوئے، یہ نہیں پتا کہ کہاں پہنچے ہوئے، جہیم میں پہنچے ہوئے یا سعیر میں پہنچے ہوئے، حاویہ میں پہنچے ہوئے یا حامیہ میں پہنچے ہوئے، جہنم کے اندر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگوں کے عقیدوں پہ ڈاکہ ڈال کے ان کو صراط مستقیم سے برگشتہ کرائے۔ اس نے مجھے یوں کہا، حضرت ایوب سمجھ گئے، کہا کہ میں تو پہلے ہی بیماری کی آزمائش سے دو چار، اب مجھے شرک کی آزمائش سے بھی دو چار۔ وہ بزرگ نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ کہا کہ تو نے میرا ساتھ دیا، وفا کی ہے، اور مجھے اس حالت میں جب کہ میرے جسم میں کیڑے پڑ چکے ہیں تو نے مجھے سنبھالا ہے، محنت مشقت کر کے تو کما کے لاتی ہے اور میرے منہ میں پانی ڈالتی ہے، میرے علاج اور میرے خیال کی طرف تو توجہ رکھتی ہے، لیکن آج جو تو نے بات کی ہے نا، میرا دل جلا کے رکھ دیا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تجھے کوڑے ماروں گا، سزا دوں گا۔ شرک کرنا تو درکنار، تو نے شرک کے بارے میں سوچا کیوں؟ شرک کے بارے میں سوچا تھا کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، ان گھروں سے، ہماری بہنوں سے، ہماری ماں سے، ان خواتین سے اس طرح کی باتیں ان کی فطری کمزوری کی وجہ سے سرزد ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، جب مومنوں کی عورتیں بیعت کے لیے آئیں ان سے پہلا عہد یہ لو کہ اے اللہ کی بندیوں، اے مسلمانوں کی عورتوں، اے مومنات خواتین کی جماعت، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا ہے۔ جب یہی عورت مشرکہ ہوتی ہے نا، مشرکہ ہوتی ہے تو اللہ اعلان کرتا ہے نبی کی بیوی کیوں نہ ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور جب یہی عورت مواحدہ ہوتی ہے اللہ اعلان کرتا ہے کہ فرعون کی بیوی ہی کیوں نہ ہو یہ جنت کی مالکہ ہے۔ مشرکہ نبی کی
کی بیوی دوزخ کا ایندھن، مواحدہ فرعون کی بیوی جنت کی مالکہ۔ کہا کہ ایماندار عورتوں سے یہ کہے شرک نہ کرے، شرک نہ کرے۔ میری بہنوں، میری ماں، عقیدہ 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 وہ نعمت ہے کہ اگر گھر میں آپ کا عقیدہ درست ہوگا، آپ کے بچوں کا، آپ کے بھائیوں کا، آپ کے شوہروں کا، آپ کی اولاد کا، آپ کی آئندہ نسل کا عقیدہ بھی درست ہوگا۔ اور یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے خواتین کو، مسلمان عورتوں کو وہ عزت، وہ عظمت، وہ تقدس عطا فرمایا کہ جو کسی مذہب اور کسی دھرم میں موجود نہیں۔ عورتیں پیدا ہوتی، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا، ان کی منڈیاں لگتی، عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی، ان کی عزتوں عصمتوں کے سودے نہیں ہوتے، ان کی آبروئیں منڈیوں اور بازاروں میں نیلام کر دی جاتی، اس کو وراثت سے محروم رکھا جاتا اور حقیقتاً پاؤں کی جوتی کہا جاتا۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے عورت کے تمام حقوق کا تحفظ کیا، وراثت میں حقدار بنایا، اس کو گھر کی چار دیواری کا تحفظ فراہم فرمایا۔ اسلام آیا اور آ کر تعلیم دی کہ اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت کی صورت میں اتری ہے، اگر بہن کے روپ میں ہے تو رب کی برکت کی صورت کے اندر ہے، اگر بیوی کے روپ میں ہے تمہارے ایمان اور تمہاری غیرت کی محافظ ہے، اگر ماں کی صورت میں ہے تو اس کے قدموں پر اللہ کی جنت موجود ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو یہ شان دی، یہ مقام دیا، یہ عزت دی، یہ آبرو دی جو دنیا کے کسی دین کے اندر، دنیا کے کسی دھرم کے اندر، دنیا کے کسی معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر عورت اپنے مقام کو پہچانے، اپنی حیثیت سے آگاہ ہو تو رب کبریا کی قسم اللہ نے اس کو بڑی بلند شان، بڑا اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اور یہ عورت ہی ہے جو پورے خاندان کی بچوں کے لیے پہلے مکتب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مکتب ہے، جو کچھ بچہ سیکھتا ہے ماں کی گود سے سیکھتا ہے۔ اور مائیں جب پاک دامن، مومنہ، مطہرہ، عفیفہ ہوتی ہے، اللہ ان کی اولادوں کو بھی مثالی اولاد بنا دیتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل بخاری، سید المحدثین، امام المحدثین، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، باپ کی رحلت ہو جاتی ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں منت مانگتی ہے کہ اللہ اگر تو مجھے صحیح سالم بچہ عطا کرے گا، میں اس بچے کو تیرے دین کا عالم اور حافظ بناؤں گی، تیرے دین کا خادم بناؤں گی۔ بچہ پیدا ہوا، ماں جب بھی بچے کو دودھ پلاتی، باوضو ہو کر پلاتی۔ محمد بن اسماعیل بخاری کی ماں کہتی ہے میں نے کبھی اپنے بچے کو بے وضو دودھ بھی نہیں پلایا، باوضو ہو کے دودھ پلایا کرتی، اور بچہ روتا تو میں اس کو لوریاں دیتے ہوئے اللہ کا قرآن سنایا کرتی، اور میرا بچہ جب ہوش سنبھالا تو میری زبان سے قرآن سن سن کے وہ قرآن کا حافظ بن گیا تھا۔ تھوڑا سا بڑا ہوا، میں نے کہا اللہ میں اپنے اس بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی، اللہ میں اس بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی۔ بچہ بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی۔ ماں تھی، تڑپ اٹھی، کہنے لگی اللہ اس یتیم بچے کو میں نے تیرے دین کے لیے وقف کیا تھا، میرے اللہ اس کی آنکھوں سے بصارت کو اب تو نے لے لیا، اب میرا
ماں بچے کو لے کر اللہ کے گھر جاتی ہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے بچے کو رب کے دروازے پہ رکھتی ہے، سب سجدے میں رکھ کے کہتی اللہ کچھ نہیں مانگتی، اس بچے کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے اور اس کی آنکھوں کی بینائی کو بحال فرما دے۔ ماں رو رو کے اللہ کے گھر اور اللہ کے در پہ دعائیں مانگتی رہی، جب سر سجدے سے اٹھایا اللہ نے محمد بن اسماعیل بخاری کی آنکھوں کی بینائی کو لٹا دیا، اور یہی بخاری سید المحدثین بنتے ہیں، امام المحدثین بنتے ہیں۔ آج بخاری کا نام محدثین کے لیے سرمایہ افتخار ہے، بخاری کا نام دین میں حجت ہے، بخاری کا نام دین میں سند ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ماں کی گود میں پرورش پا کر پروان چڑھتے ہیں، مکتب میں جاتے ہیں، استاد پڑھانے والا پڑھاتا ہے، اور یہ بڑے ادب سے کہتے ہیں کہ استاد محترم عبارت یوں نہیں یوں ہے، استاد کو پیچھے چھوڑا، شاگرد کو اللہ نے آگے بڑھا دیا۔ امام علی مدینی رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری کے استاد تھے، کہنے لگے کہ بخاری ہمارا شاگرد ہے، یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، لیکن اگر ہم بخاری کے شاگرد ہوتے، بخاری ہمارا استاد ہوتا تو اس سے بھی بڑا ہمارے لیے اعزاز ہوتا۔ اللہ نے اپنے رسول کی حدیث کا حافظ اور عالم بنایا، اور وہ خدمت دی دنیا حدیث کے اندر کہ جو کائنات میں کسی دوسرے کے حصے میں نہ آ سکی۔ سید المحدثین بخاری کی جمع و ترتیب کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں، اور ایک ایک روایت کو لیا، ایک ایک راوی کو لیا، سند کے تمام راویوں کو چھانا، چھان بین کی، ان کی صداقت کو، ان کی ثقافت کو، ان کے حافظے کو، ان کی دیانت کو، ان کی عدالت کو، ان کی امانت کو، ان کے حسب کو، ان کے نسب کو، ان کے اخلاق کو، ان کی وراثت کو، ان کی طہارت کو، ان کی نجابت کو، ان کی شرافت کو چھانا پھٹکا، اور ایک ایک کو چھان بین کرنے کے بعد یہ احادیث کا ذخیرہ لے کر پہنچ جاتے ہیں کہاں؟ روضۃ من ریاض الجنہ میں، مدینے میں، اس مقام پر جس مقام کے بارے میں فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے نا، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ ایک ایک حدیث کے لیے نوافل پڑھے، استخارہ کیا، اللہ سے تائید طلب کی، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی نبی کے فرمان کی تصدیق ہو جانے کے بعد حضرت امام بخاری نے ان احادیث کو بخاری کی زینت بنایا۔ پھر یہیں پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ان احادیث کو لے کر پھر حرم کعبہ میں آئے، بیت اللہ میں دوسری بار استخارہ کیا، اور پھر ان احادیث کو امام بخاری نے بخاری کی زینت بنایا۔ یہ لمبی باتیں، اور غیر ارادی طور پہ میں اس طرف نکل گیا، عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ ماں کی پاکیزہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ اس یتیم بچے کو اللہ نے کائنات کے محدثین کا امام بنا دیا۔ عورتیں، خواتین اسلام، ان کا کیا مقام، ان کی کیا شان، ان کی کیا عظمت، کاش یہ صرف اور صرف اپنے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو مشعل راہ بنا۔ لیکن آج جس معاشرے میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کیا ہے یہ پاک دامنہ عورتیں کہ جن کی عفت اور عصمت کی قسم آسمانوں کے فرشتے بھی اٹھانے میں فخر محسوس کرتے تھے، آج یہ عورتیں اور یعنی کا پیکر
اور کل کے اخبار میں یہ بات پڑھ کر اللہ جانتا ہے کہ اس قدر خجالت اور ندامت اور شرمندگی میں ڈوب گیا کہ انگلینڈ میں 2 پاکستانی مسلمان عورتیں، لڑکیاں، بچیاں اپنے سارے کپڑے اتار کے برہنہ ہو کے برسر مجلس کلب کے اندر ننگا ڈانس کر رہی تھی۔ یہ امت مسلمہ کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، یہاں تک یہ امت پہنچ چکی ہے، اور نہ جانے ہم جیسے لوگ اور کن کن حالات سے گزریں گے اور کن کن رسوائیوں کو دیکھ کر کے بھی ہماری غیرت ایمانی مری رہے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، آؤ بیعت کرو علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ ولا یسرقنا، اے عورتوں کی جماعت چوری نہیں کرنی ہے، اور عورتوں میں دوپٹہ اچھا نظر آیا وہ کھسکا لیا، کسی کا جوتا پسند آیا وہ کھسکا لیا، کسی کی اور کوئی چیز، یہ بھی اچھے بنے خاندانی گھرانوں سے تعلق رکھنے والی عورتوں کا یہ فرمایا، خبردار لا یسرقنا، چوری نہیں کرنی، کسی کی گھٹیا چیز ہو یا بڑھیا چیز، قیمتی چیز ہو یا معمولی چیز، چوری نہیں کرنی۔ مومنہ اور مسلمان عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ چوری کرے۔ فرمایا تیسری بات یہ کہ ولا یزنین، اے عورتوں کی جماعت خبردار اپنی عفت و عصمت کی محافظت کرنی ہے، بدکاری نہیں کرنی ہے۔ یہ بھی تعلیم ہے، یہ بھی سیرت ہے، یہ بھی اسوہ ہے، یہ بھی کردار کی پختگی کی تعلیم ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اے عورتوں کی جماعت چوری بھی نہیں کرنی، ولا یزنین، بدکاری نہیں کرنی، برائی نہیں کرنی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، جو عورت مجھے 4 باتوں پر عمل پیرا ہونے کی ضمانت دیتی ہے، میں اس عورت کو اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح عقیدہ ہو، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عفت و عصمت، اپنی صدر کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی تابعداری کرے۔ جو عورت نمازی ہے، جو عورت روزے رکھتی ہے، جو عورت با حیا ہے، با عفت ہے، غیرت مند ہے اور اپنے شوہر کی تابعدار ہے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے، فرمایا جس عورت میں یہ 4 خوبیاں موجود ہوں گی، قیامت کے دن اللہ کہے گا، اے مومنہ عورت، یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے میری جنت میں داخل ہو۔ لیکن حیا، غیرت، طہارت، عفت، پاکدامنی اور پاکیزگی یہ عورتوں کا اصل زیور ہے، اصل متاع ہے، اصل دولت ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اگر کچھ بھی نہیں لیکن یہ نعمت موجود ہے تو جہانوں کی دولت اس کے دامن میں موجود ہے۔ اگلی بات فرمائی، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اے مومنوں کی جماعت، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، اپنی اولادوں کو مارنا نہیں ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں عورتوں کو قتل کیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا بچیوں کو۔ فرعون نے بھی یہ رسم نکالی تھی، وہ کہ آج اخلاقی روحانی قتل ہو رہا ہے، اور جس کے لیے صاحب ظرافت نے کہا تھا کہ کاش کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتا۔
لیکن آج بھی صورتحال یہ ہے، یہ بچے مار محکمہ فیملی پلاننگ کے نام سے، منصوبہ بندی کے نام سے اربوں روپیہ صرف کیا، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کو کم کیا جائے، لیکن اللہ کا مقابلہ کرنے والے، فطرت کے راستے کو روکنے والے دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، اور اللہ نے اپنی زمین پر اپنی مخلوق کو بڑھایا پھیلایا، یہ ناکام ہو گئے۔ اور آج بھی اسلام کے نام پر برسر اقتدار آنے والے حکمرانوں نے ایک رسوائے سمانا، بدنام سمانا، عورت کو شکست خوردہ خاتون عابدہ حسین کو وفاقی وزیر مملکت کے برابر عہدہ دے کر اسے یہ محکمہ سونپا ہے، اور وہ آئے دن کہتی پھرتی ہے کہ بچوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ ہمارا ملک خوشحال ہو جائے۔ میں کہتا ہوں خوشحالی کے لیے سب سے پہلے اس کی گردن کو قلم کر دیا جائے کہ جس نے اور جس کے خاندان نے اس ملک کو آج تک لوٹا ہے، اور یہ جاگیردار انگریزوں کے بوٹ پالش کر کے، ان کی حاشیہ پر تاری کر کے، جاگیریں حاصل کر کے آج اس ملک میں شریعت کا تمسخر اڑاتے پھر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کل تک عورت کی حکمرانی کے خلاف آواز بلند کرتے تھے، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ یہ بچے مار محکمہ قائم کر کے عابدہ حسین کو اس کا انچارج وزیر بنا دینا، یہ کس شریعت کی روح سے جائز ہے؟ یہ بھی اسلام کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کی قانون کے ساتھ مذاق ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ بچے جن کو کسی وقت بھی ختم کر دیا جائے، مادر میں ختم کیا جائے، خائن کو پیدائش کے مراحل کے دوران ختم کیا جائے، خائن کو پیدائش کے بعد ختم کیا جائے، قیامت کے دن یہ معصوم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر استغاثہ کریں گے اور کہیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ ہمیں کس گناہ کے جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا۔ یہ کہیں گے ہم اپنے ملک کو خوشحال بنانا چاہتے تھے، تو کہا جا سکتا ہے پھر تم نے پیدا ہونے کی حماقت کیوں کی ہے؟ اگر تم پیدا ہو سکتے ہو تو یہ بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ قتل اولاد ہے، یہ فیملی پلاننگ فلاحی منصوبہ نہیں ہے، یہ بچوں کو ختم کرنا، بچوں کی پیدائش کو روکنا، یہ قتل اولاد کے ضمن میں آتا ہے۔ تم کہتے ہو ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، کہاں سے ان کی ضروریات پوری کریں گے؟ بدبختو، اگر خالق کائنات اپنے رزق کے خزانوں سے تمہیں کھلا سکتا ہے تو ان بچوں کی پرورش کرنے کی ذمہ داری بھی وہ خود لیتا ہے۔ کہا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، خیال کرنا اولاد کے معاملے میں نسب کو بگاڑنے کے لیے کسی قسم کے بہتان کی طرف نہ جانا، بہتان سے بچنا، نسب اولاد کو صحیح رکھنا، یہ تمہاری دیانت داری اور امانت داری کے زمرے میں آنے والی بات ہے۔ خیال کرنا اس زمن میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنا۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں نافرمانی کی روش اختیار نہ کرنا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنات عورتوں سے یہ بایت دے لیں، فَبَايِعُنَّ، اگر یہ باتوں کو قبول کر لے تو آپ پھر ان کی بایت
کہ کوئی بھی مر جائے تو مرنے والے پر بین نہیں کرنے۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہم وعدہ کرتی ہیں کہ ہم بین نہیں ڈالیں گی۔ ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دور جاہلیت کا یہ ایک رواج ہے، یہ ریت ہے کہ کوئی ہمارا مر جاتا، دوسری عورتیں آتی وہ بین ڈالتی، کوئی ان کا مر جاتا تو ہم ان بینوں کا قرض اتارنے کے لیے ان کے ہاں جاتی، وہ ہمارے مردوں پر بین ڈالتی، ہم ان کے مردوں پر بین ڈالتی۔ یا نبی اللہ، میرے ذمے کچھ عورتوں کا قرض ہے جنہوں نے ہمارے گھر آ کے بین ڈالے تھے، اے اللہ کے رسول میں نے اس قرض کو ادا کرنا ہے۔ میں ابھی جاتی ہوں اور جا کر کہتی ہوں کہ میں محمد پر ایمان لا چکی ہوں، اب میرے آقا نے اپنی تعلیم مطہرہ میں بین کرنے سے روک دیا ہے، میں بین نہیں کروں گی، یا تو مجھے بین معاف کر دو، قرضہ معاف کر دو، یا ابھی پیشگی مجھ سے بین ڈلوا۔ عورت گئی، کہنے لگی کہ بہن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی۔ سنو میری بہنوں، ایمان لانے کے بعد ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مساجد میں آ کے جمعے بھی پڑھتی ہے، اسلام اور اسلام سے تعلق کے دعوے بھی کرتی ہے، لیکن جب بھی اس طرح کا کوئی مرحلہ خوشی کا آئے یا غمی کا آئے، ہم حد سے تجاوز کر جاتی ہے، شیطان کے راستے پہ چل نکلتی ہے، اللہ کو ناراض کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بڑے مانس سمجھائے کہ بہن ایسے نہ کرو، اللہ سے ڈرو، تم مسلمان عورتیں ہو، مسلمان عورتوں کے لیے ایسے کرنا جائز نہیں ہے، تم کہتی ہو لو جی ہر وقت پابندیاں، خوشی کا موقع کبھی کبھی آتا ہے، سارے لوگ کرتے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہے، ہم اس وقت اللہ سے بغاوت کا اعلان کر کے اللہ کی حدوں سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ عورت سمجھتی تھی جب محمد کریم پر ایمان لانے کے بعد میں پابند ہو جاؤں گی، اگر میں نے امام کائنات کی تعلیم کی خلاف ورزی کی تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا اور مجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اس لیے گئی اور جا کر کہنے لگی کہ مجھ سے بین ڈلوا دو۔ اب وہ کہنے لگی اگلے گھر والے کہ ہمارا تو کوئی مرا نہیں، ہم بین کس پہ ڈلوا، زندوں پہ تو کوئی نہیں بین ڈلواتا نا۔ ہمارے مولانا فرمایا کرتے کہ زندہ کٹے پہ بھی کوئی بین نہیں ڈلواتا، چل جائے کہ انسانوں پر۔ تو اس نے کہا یا بین ڈلوا دو یا معاف۔ اس نے کہا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا، میرا کوئی مرے تو بے شک بین ڈالنے کے لیے۔ وہ عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے حق ادائیگی کر دی ہے، معافی دے کر آ گئی ہوں، اب آپ پر ایمان لاتی ہوں اور آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ ایمان لانے کے بعد کبھی بین نہیں کروں گی۔ اگر کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی موت، کوئی صدمہ آیا تو میں اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر صبر کروں گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، یہ احکامات ہیں تمہارے لیے اللہ کے، اور اے حبیب اگر یہ وعدہ کر لے تو فبایعن اللہ، فبایعن، اے میرے حبیب ان سے بیعت کرے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرے۔ اللہ اب انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، تیرے حکموں کو ماننے کا وعدہ کیا، میرے اللہ یہ اب مومنہ ہو چکی ہے، مسلمان ہو چکی ہے، اے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے حبیب میں آپ کو کہتا ہوں جب یہ آپ کے دعوت اور تعلیم کو تسلیم کر لے تو واستغفر لہن اللہ، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے، کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب ان عورتوں نے اس سیرت سازی کو قبول کیا، اپنی زندگیوں کو محمد کریم کی بات تعلیم کی روشنی
اپنے محمد کے سینے پہ نازل فرما دیا۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 20 آیات نازل فرمائے کہ اے میرے محبوب، یہ وہ پاک دامن مرد اور پاک دامنہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے زبانی باتیں نہیں کی بلکہ اپنے عمل کو بھی تیری پاک تعلیم کے سانچے میں ڈالا۔ اے میرے مصطفیٰ، تیری محنت رائے گاہ نہیں کی، یہ مرد اور یہ عورتیں کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے تیری تعلیم کو سینے سے لگایا اور ان کے مطابق زندگی بسر کی۔ اسی سلسلے کی بقیہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعے، وقت ختم ہے، یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مخبر صادق سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کا قرآن بھی اس پر گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے کہ ہر شخص خواہ وہ نیک ہے یا برا، عالم ہے یا جاہل، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنے دو لکھنے والے ڈائری نویس مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہر شخص اللہ کے اس نظام کے ساتھ وابستہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کے دو نہایت معزز اور نہایت قابل اعتماد ڈائری نویس موجود ہیں۔ اس کی نیکیوں اور اس کی برائیوں کو وہ اپنے کتابوں میں اور اپنے روزنامچوں میں درج کر لیتے۔ صبح اور شام اللہ کی بارگاہ میں جو بھی وہ کرتے اور کہتے ہیں وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کا ریکارڈ مجتمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب میں اور آپ صبح سے لے کے شام تک جو اچھا برا کام کرتے ہیں وہ ان روزنامچوں میں درج کر لیا جاتا ہے۔ جو اچھی بری بات کہتے ہیں وہ بھی لکھ لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے سبحان اللہ، وہ بھی اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ فرمایا تمہارے اوپر رب کے مقرر کیے ہوئے محافظ پہرا دے رہے ہیں اور تمہاری ہر حرکت، ہر ادا، ہر بات کو لکھ رہے۔ فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے۔ اب کوئی شخص اپنی زبان سے ذکر الہی کرتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، بلائی کی بات کہتا ہے، وہ بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے وہ بھی لکھ لی جاتی ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، بہتان باندھتا ہے
صبح اور شام کی، دن اور رات کی کارکردگی بلائیوں اور برائیوں کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے، اور ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے اور اس بات پر دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم آگے جو توشہ بھیج رہے ہیں وہ اچھائیوں کا، بلائیوں کا، نیکیوں کا بھیج رہے ہیں یا برائیوں اور گناہوں کا بھیج رہے ہیں۔ افسوس کہ ہماری عملی زندگی اس فکر سے عاری ہے، اور ہم مادر پدر آزاد جو کچھ ہمارے منہ میں آتا ہے کہے چلے جاتے ہیں، جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں نہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کی زندگی غور و فکر کے ساتھ اور محتاط روش کے ساتھ گزرنی چاہیے، اور وہ آگے برائیوں کے توشے کے بجائے بلائیوں کا توشہ بھیجے، اپنی آخرت کے لیے بد کرداری، جھوٹ، بہتان، غیبت اور برائیوں کو بھیجنے کے بجائے نیکیوں کا ہدیہ بھیجے، اپنی آخرت کے لیے نیکیاں بھیجے، تلاوت، ذکر، نماز، اللہ کی یاد، اچھی کلام، پاکیزہ گفتگو، یہ چیزیں ہیں جو آگے ہمیں بھیجنی چاہیے۔ لیکن ہم ہیں کہ غفلت میں مدہوش ہے، اور جو ہمارے دل میں آتا ہے کرتے ہیں، جو ہمارے منہ میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں۔ اس زمن میں ہماری مجرمانہ غفلت کی انتہا نماز کے بارے میں ہے۔ نماز کے سلسلے میں بہت کم لوگ کہ جن کو یہ فکر ہے کہ ہم نے اللہ کا یہ فریضہ ادا کرنا ہے، وگرنہ بہت بڑی اکثریت اپنے اس فرض کی ادائیگی کی طرف سے غافل ہے، اور بعض نماز بالکل نام ہی نہیں لیتے۔ جمعے کے دن وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں 8ویں دن کی نماز، بعض عید کی نماز پڑھتے ہیں، بعض کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ فرض نماز جو 5 وقت دن اور رات میں اللہ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کی ہے، بھائیوں اس کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ کیا کرو، کوتاہی نہ کیا کرو، غفلت کا شکار نہ ہوا کرو، اللہ سے ڈرو، اور موت سے پہلے جس قدر بھی ہو سکے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ تیار کر کے آگے بھیجو۔ یہ باتیں، یہ عمل، یہ چیزیں اس وقت ہمیں کارآمد نظر آئیں گی جب اللہ کے حضور میزان عدل قائم ہوگا، برائیاں اور بھلائیاں تولی جائیں گی، تو اس وقت ہمیں قدر ہوگی، احساس ہوگی کہ کاش ہم ان برائیوں کے بجائے نیکیاں کر لیتے، وہ بڑا اچھا اور مہلت والا وقت تھا، کاش ہم اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے کچھ کر لیتے، لیکن اس وقت کفے افسوس ملنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے اب ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی عاقبت کو بگڑنے سے بچانے کے لیے، اور اس عاقبت کو سنوارنے کے لیے جو کچھ بھی بھلائی، نیکی، اچھائی آپ سے ہو سکتی ہے ہم کریں، تاکہ اللہ کی رضا اور رحمت ہمیں نصیب ہو اور ہم آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچ سکیں۔ اللہ ہمیں دنیا کی ذلتوں سے بھی محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچا، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اللہ ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اللہ ہمیں دنیا کی سعادتیں بھی عطا فرما، اے اللہ ہمیں عاقبت کی سعادتیں اور عزتیں اور سرخرویاں بھی نصیب فرما۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل وعارض وصرف عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا
فاجعلنا منهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.